بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 8th کلاس کے اسلامیات لازمی کا دوسرے چیپٹر کا تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 2 ایمانیات اور عبادات۔ اس کا ہم آج تیسرا ٹاپک پڑھیں گے، حج اور اس کی عالمگیریت۔ ممتحن اس میں سے مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے۔ کبھی حج کے مفہوم کے بارے میں پوچھتا ہے، کبھی اس کی فرضیت کے بارے میں پوچھتا ہے، کبھی قرآنی آیت کے بارے میں سوال کر لیتا ہے، کبھی حج کے بارے میں حدیث پاک کے بارے میں سوال کر لیتا ہے۔ آئیے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اس کے آنسرز لکھنے ہوں گے۔ حج کا مفہوم کیا ہے؟ حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ شریعت کے اندر حج کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرنا، مخصوص ایام میں وہاں جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا اور مخصوص مناسک ادا کرنا، مخصوص رسوم ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے گا، حج مخصوص ایام میں ادا کیا جاتا ہے جس میں انسان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور مخصوص رسومات یا مناسک کو ادا کرتا ہے۔ یہ حج کا مفہوم ہے اور حج کی تعریف ہے۔ فرضیت، حج جو ہے اس کی فرضیت کیا ہے؟ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اہم رکن ہے اسلام کا، اور یہ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جس کے پاس صاحب استطاعت کون ہے؟ ایسا شخص کہ جس کے پاس اتنا مال و متاع جمع ہے، اتنی دولت موجود ہے کہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی اس کے پاس اخراجات ہیں، بیت اللہ سے واپس آنے کے لیے بھی اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، وہاں جتنا عرصہ اس نے رہنا ہے اس رہنے کے اخراجات بھی اس کے پاس ہے، اور جتنی دیر اس کے گھر میں وہ نہیں رہے گا اس کے گھر والوں کے پاس بھی اتنے اخراجات موجود ہیں کہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صاحب استطاعت۔ ایسے شخص کے لیے کہ جس کے پاس وہاں رہنے کے اخراجات، آنے جانے کے اخراجات اور پیچھے رہنے والے گھر والوں کے اخراجات جو ہیں وہ موجود ہوں، اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے بہت اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں اس کی فرضیت بھی موجود ہے اور اس کی اہمیت بھی موجود ہے۔ قرآنی آیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی بیت اللہ تک آنے کی قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، وہ حج کے لیے آئے، یعنی بیت اللہ کا حج کرے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ حج کے لیے آئے اور بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے اور حج کو چھوڑنے کی وعید بھی بیان فرمائی۔ پہلی حدیث پاک دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، پس تم ضرور حج کرو، تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم حج کرو۔ جو صاحب استطاعت ہیں ان کی بات ہو رہی۔ نمبر 2، دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے لیے آیا پھر اس نے کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹے گا کہ جس طرح اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ اس کی شان ہے۔ دنیا میں گناہ گار تھا، خطا کار تھا، اللہ نے کرم کیا، حج پر چلا گیا، اس نے حج کو ادا کیا۔ جب
کیا، اب حج ادا کرنے کے بعد دوران حج اور بعد میں اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی برائی نہیں کی، تو پھر وہ اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جس طرح وہ آج کے دن پیدا ہوا ہے۔ یہ اس کی کیفیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے، اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ حج نہ کرنے پر کیا وعید ہے؟ ایسا شخص جس کے پاس طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، وہ جان بوجھ کے حج پہ نہیں جاتا، بس ایک بہانہ کرتا، بٹ ٹائم نہیں ملتا، تو بیٹا یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کسی بیماری نے یا کسی واقعی ضرورت نے یا کسی ظالم حاکم نے روک کر نہیں رکھا اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو وہ یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، یہودی مرے یا نصرانی مرے، یعنی مسلمان نہیں مرے گا، کیونکہ اس نے اس رکن کو ادا نہیں کیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ اگر حکمران ظالم ہے، جانے نہیں دیتا، پھر اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر اس کے پاس کوئی واقعی ضرورت ہے، یعنی حج پر جا سکتا ہے، پیسہ بھی ہے، ٹائم بھی ہے، والدہ بیمار ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے، حج پر نہیں جاتا، یہ واقعی ضرورت ہے، تو اس طرح کی ضرورت نے اگر روکا ہے یا ظالم حاکم نے روکا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے نہیں جا سکتا، پھر اس سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن نہ ہی اس کو بیماری ہو، نہ کسی ضرورت نے روکا ہو، نہ کسی ظالم حاکم نے منع کیا ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا، تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ یہودی مرے یا نصرانی، عیسائی ہو کر مرے، یہودی مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آئیے دوسرے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی وحدت اور اتحاد امت، حج ملت اسلامیہ کی وحدت کا بھی نمونہ ہے اور اتحاد امت کی بھی اس میں مثالیں موجود ہیں۔ تمام امت مسلمہ ایک ہے، واحد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم سب ملت واحدہ ہو، ایک امت بن گئے ہو۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ ایک مرکز پر جمع ہونا، مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ یہ ایک مرکز ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا۔ جب وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں تو یہ ملت اسلامیہ کی وحدت کی بے مثل مثال نظر آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر احرام میں ہونا۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ حاجیوں کے لباس کو احرام کہا جاتا ہے۔ یہ دو چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی لباس میں خواہ کسی علاقے سے آنے والے لوگ ہیں، کسی بھی رنگ کے لوگ ہیں، کسی بھی قبیلے کے لوگ ہیں، ان سب کا لباس اس دن صرف ایک ہوتا ہے حج کے ایام میں، جسے احرام کہتے ہیں۔ یہ بھی ملت اسلامیہ کی وحدت کا ثبوت بھی ہے اور بے مثال مثال بھی ہے۔ ایک ہی کلمہ زبان پر ہونا۔ نمبر 3، سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ چاہے کوئی زبان بولنے والا شخص ہے، انگلش بولتا ہے، اردو بولتا ہے، کوئی دنیا کی کوئی زبان بولتا ہے، لیکن جب بیت اللہ شریف کے گرد سب جمع ہوتے ہیں، احرام کے لباس میں ہوتے ہیں، تو سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اس جملے کو تلبی کہتے ہیں۔ سارا عالم اسلام جو وہاں اس وقت جمع ہوتا ہے، خواہ کسی علاقے سے، خواہ کسی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کسی ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کسی قبیلے، کسی نسل سے تعلق رکھنے والے،
ان سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے اور سب عربی میں کلام کر رہے ہوتے ہیں، ان جملوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ملت اسلامیہ کی وحدت کا ایک اور ثبوت ہے۔ نمبر 4، نمازیں۔ تمام نمازیں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک ہی امام کے پیچھے ادا کی جا رہی ہوتی ہیں اور ایک ہی مرکز پر پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ سب کا رنگ بھی ایک، لباس بھی ایک، زبان بھی ایک، یہی کلمہ، اور نمازیں بھی بیک وقت ادا ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5، وقوف عرفات۔ وقوف عرفات کہتے ہیں میدان عرفات میں ٹھہرنے کو اور خطبہ سننے کو۔ یہ اصل حج ہوتا ہے، یہ حج میں فرض ہے۔ اگر کوئی وقوف عرفات سے رہ جاتا ہے یا میدان عرفات میں خطبہ سننے سے رہ جاتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا، کہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ سب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور ایک امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کنکریاں مارنا، اس کو رمی جمرات کہتے ہیں۔ منا میں یہ 3 ستون نصب ہیں، ان ستونوں کو کنکریاں مارتے ہیں حاجی۔ ان ستونوں کے اندر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کنکریاں مارنا یہ بھی سنت ہے، اور سارے حاجی ایک ہی وقت میں کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ملت اسلامیہ کی وحدت کا ثبوت ہے۔ سعی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، تمام حاجی ایک ہی وقت میں یہ سعی کر رہے ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف بھی اکٹھے کرتے ہیں، مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں، وہ بھی اکٹھے گزارتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، وہ بھی اکٹھے کرتے ہیں۔ تمام ارکان یہ ملت اسلامیہ کی وحدت کا بے مثال ثبوت ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ کو حج دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اگر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تو بعض لوگ جا کے صحیح کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ نظم و ضبط کے ساتھ حج ادا کیا جاتا ہے، اس میں ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے۔ طواف بھی سب نے اکٹھا کرنا ہے، صحیح بھی سب نے اکٹھی کرنی ہے، ایک ہی وقت پر کنکریاں مارنے بھی جانا ہے، ایک ہی وقت پہ رات گزارنے بھی جانا ہے، ایک ہی وقت میں قربانی بھی کرنی ہے۔ تو یہ ساری رسومات اپنے وقت پر ادا کی جا رہی ہوتی ہیں اور سب مل کر یہ رسومات ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ عالم اسلام کی یہ عبادت جسے حج کہتے ہیں، اس کو دیکھ کر غیر مسلموں کو ضرور رشک آتا ہوگا کہ ان کی وحدت دیکھیں، ان کی یکجہتی دیکھیں، ان کا اتحاد دیکھیں، کہ کسی زبانوں سے تعلق ہے، کئی رنگوں کے لوگ ہیں، کئی نسلوں کے، لیکن یہاں آ کر اپنی زبان بھی نہیں، اپنی نسل کی بھی یاد نہیں، اپنے قبیلے کی بھی یاد نہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں حاضری یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز یاد نہیں۔ تو میرے بیٹا، یہ ملت اسلامیہ کا بہترین اتحاد امت کا بہترین ذریعہ بھی ہے اور بہترین ثبوت بھی ہے، جس میں اتحاد امت کی بے مثل مثالیں موجود ہیں۔ اس ٹاپک کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا تاکہ جب آپ کمرہ امتحان میں بیٹھیں تو بیٹا آپ کو پریشانی نہ ہو۔ نیکسٹ لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔